گائے کی بنی اسرائیل میں ایک بڑے ہی نیک اور صالح بزرگ رہتے تھے. ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا. ان کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی، چھوٹی سی گائے تھی. اور ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس بچیا کو ایک ویرانے میں جا کر، ایک جنگل میں جا کر اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امانت کے طور پر چھوڑ دیا، اور اللہ عز و جل سے عرض کی کہ اے اللہ، میں اس وقت تک یہ تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ نابالغ ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے تو یا اللہ یہ امانت اسے واپس مل جائے. اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی. بچہ بھی جوان ہو گیا اور اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا. انتہائی نیکوکار بچہ بنا. رات کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں رب کی عبادت کرتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا. وہ نوجوان روزانہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، اور ان کو فروخت کر کے بھی اس نے اپنی کمائی کے بھی 3 حصے کر دیے. 1/3 تہائی حصہ صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پہ خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو پیش کر دیتا. سبحان اللہ. ایک دن ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے وراثت میں ایک بچیا، گائے کی بچیا جو وہ چھوڑی ہے، بیٹا وہ تمہارے والد نے فلاں جھاڑی کے پاس جا کر اللہ کے سپرد امانت کے طور پہ کر دی تھی. اب تم اسی جگہ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میری وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے. وہ نوجوان اسی علاقے میں واپس گیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کی. رب عز و جل نے اسے وہ گائے گویا واپس عطا فرمائی. ایک خوبصورت سی چمکتی ہوئی جلد والی گائے دوڑتی ہوئی اس نوجوان کے پاس آ گئی، اور اس کا رنگ ایسا تھا جیسے اس کی چمک ایسی تھی جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی. وہ نوجوان اس گائے کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آ گیا، اور ماں نے کہا کہ بیٹا اب اس کو بازار لے جاؤ اور اسے 3 دینار میں فروخت کر دینا، مگر یاد رہے کہ کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے نہ دینا. اور اس زمانے میں گائے کا ریٹ 3 دینار ہی چلتا تھا. نوجوان بازار گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک گاہک آیا. در حقیقت ناظرین وہ فرشتہ تھا. اس نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ میرے ہاتھ فروخت کر دو، تو لیکن میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر مشورہ کسی سے نہ کرنا. نوجوان کہتا ہے کہ تو آپ مجھے کتنی بھی رقم دے دیں، میں اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر نہیں بیچوں گا، کیونکہ میری ماں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں سودا کرنے سے پہلے اپنی ماں سے مشورہ کروں گا. بہرحال وہ واپس والدہ کے پاس آیا اور کہا ماں ایک گاہک تو آیا تھا، 3 دینار سے زیادہ کی آفر بھی دی، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ میں نے آپ سے مشورہ پہلے کرنا تھا. ماں نے کہا بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہوگا، تمہارا جاؤ اور اسی سے مشورہ کرو کہ کیا ہم یہ گائے کو فروخت کر دیں یا کیا کریں. یہ بچہ، یہ نوجوان پھر بازار آیا اور جب اسی گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ خریدیں گے، اور تم نے اس گائے کی جو قیمت طلب کرنی ہے، جو ویلیو مانگنی ہے کہ اس گائے کی کھال کے اندر اس کے وزن کے برابر سونا بھر کر دیں گے تو میں اسے بیچوں گا. بڑی عجیب بات تھی کہ 3 دینار کا ریٹ ہے اور وہ فرشتہ یہ صلاح دے رہا ہے، یہ سجیشن دے رہا ہے کہ تم نے اس گائے کو فروخت نہیں کرنا، کچھ عرصے کے بعد تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئیں گے. بہرحال اب ایک اور واقعہ اس دور میں پیش آنے لگا. وہ ماجرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا. اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں پھینکا اور خود بھاگ گئے. بڑا تلاش کیا کہ اس کا قاتل کون ہے، مگر کوئی انویسٹیگیشن کے بعد بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمیں بتائیے، ہم قاتل کی تلاش کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی کو لاش پر مارو، وہ زندہ ہو کر خود ہی تمہیں اپنا قاتل بتا دے گی. یہ سن کر اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوسچن کرنے شروع کر دیے، سوال کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں گائے کی عمر بتائیے، اس کا رنگ بتائیے، وہ دکھنے میں کیسی ہے. وہ سوال کرتے گئے، آپ جواب دیتے گئے، لیکن یعنی آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ اگر نیرو سرچ جس کو کہتے ہیں، اتنے کوسچن کیے کہ بالآخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تفصیل بتائی، اور یہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے، وہاں ایک ہی گائے ایسی تھی جس کا رنگ، جس کے بارے میں جو بھی قرآن نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان لوگوں کے سامنے بیان کیا، اب اس جیسی ایک ہی گائے تھی. مالدار شخص تھا، قاتل کی تلاش تھی. بہرحال اس گائے کو وہ نوجوان تک پہنچ گئے اور کہا میں یہ گائے بیچ دو.
اب اس نوجوان نے کہا کہ میں نے تو اس گائے کے چمڑے میں آپ سونا بھر کے دیں گے تو اتنے وزن کے سونے کے مقابلے میں بیچنی ہے۔ ان لوگوں نے اتنا سونا دیا، گائے کو خرید لیا۔ گائے کو جب ذبح کیا، اس کی زبان یا دم کی ہڈی جب مقتول کی لاش پر ماری تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے، یہ بتایا اور وہ پھر مر گیا۔ اب اس کے چچا کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، سزا سنائی گئی۔ مگر ناظرین، جو مقصود ہے آج کا یہ واقعہ بیان کرنے کا، کہ اس عظیم واقعے میں یہ قرآنی واقعہ ہے اور کتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ پہلا مقصد تو میرا یہ ہے شوق پیدا کیا جائے کہ قرآن میں کیسے پیارے پیارے واقعات ہیں، کتنے انٹرسٹنگ یوں سمجھیے کہ قصے موجود ہیں۔ آپ یہ سن رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آگے مزید کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ لوگ آج کے دور میں پتہ نہیں کون کون سے واقعات، کون کون سے ناول ڈائجسٹ جس میں نہ جانے کتنی غیر اسلامی باتیں ہوتی ہیں، انٹرسٹ کے لیے، شوق کے لیے پڑھتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے پڑھتے ہیں۔ کیوں نہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے، خود بھی بیٹھیں اور بچوں کو بھی قرآنی واقعات سنائیں۔ انٹرسٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں میسج بھی ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کتنے سارے میسج، کتنے سارے پیغام ملیں گے، ذرا غور سے سنیے۔ اس میں ایک اہم بات تو یہ پتا چلی کہ وہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار تھا، اس نے اپنی والدہ کی خوب خدمت کی، ماں کی دعائیں لی، اور ان دعاؤں کے سبب اللہ نے اس کو کیسی برکت عطا فرما دی کہ ایک بظاہر تو گائے تھی نا، 3 دینار اس کی ویلیو تھی، مگر اس مال میں اللہ نے کتنی برکت دی کیونکہ ماں کی خدمت اس نے کی تھی۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ بھی پتا چلی کہ اگر کوئی نیک شخص ہو، صالح شخص ہو، اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا حلال مال بھی چھوڑ جائے، اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بہت زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے، اور اس تمیز کو اٹھا دیتے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، اور اس حلال اور حرام کی تمیز اٹھانے کی وجہ سے مال تو بہت جمع ہو جاتا ہے، مگر بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ والد نے کروڑوں روپے چھوڑے، پیچھے بچوں کی تربیت نہ کی، مال بھی حرام کا تھا، بچوں نے اسے جوئے میں اور برے کاموں میں اڑا دیا اور سارے کلاش ہو گئے۔ اتنا سارا مال ختم ہوتے بھی دیکھا، اور تھوڑے مال میں برکت کیسے ہوتی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اس واقعے سے ایک اور انٹرسٹنگ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں، شریعت کے احکامات میں بحث کرنا، کریدنا، بہت زیادہ سوال کرنا، یہ بعض اوقات ڈیفیکلٹ کر دیتا ہے معاملے کو۔ ایک اور حدیث سے اس بات کو سمجھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی حضور کیا ہر سال کرنا ہے؟ نبی پاک خاموش رہے۔ دوبارہ سوال کیا حضور کیا ہر سال کرنا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ یا یہ پتا چلا کہ جب شریعت کا کوئی حکم پہنچ جائے تو ہر چیز میں بہت زیادہ بحث کرنا، ڈیٹیل میں جانا، کوشچن کریٹ کرنا، لاجک تلاش کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی پاک کے ذریعے ہم تک جو احکام پہنچے، قرآنی جو احکام پہنچے، ہمیں آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، ہمیں لبیک کہنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔